اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا۔ عزاداران امام، محفل مصطفیٰ کپاس فاڑی کی یہ پہلی مجلس جو ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، مسلسل یہ 4 مجلسیں ہیں بی بی کی شہادت کی، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ جس کا ذکر ابھی آپ نے حدیث قصہ میں سنا۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا واسطہ کائنات میں بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اگر سمجھے تو ہے۔ اللہ نے خود بتایا نا، یہ حدیث قصہ یہ کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں، یہ بی بی زہرا نے خود نریٹ کیا۔ بی بی زہرا نے خود، جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر وہ پرسنالٹی ہے کہ جو پہلا زائر کربلا، آپ سوچو، بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے پہلے زیارت کرنے والے کا نام جابر ہے۔ کتنی بڑی ہستی ہے کہ جو 6 معصومین کی زیارت کرے، 5ویں امام تک زندہ رہے، اللہ کے رسول سے لے کے 5 امام اور اللہ کا رسول، 6 معصوم کی جو زیارت کرے، اللہ کا رسول خود امین ہے، اس کا یہ امانت دار تھا۔ اتنی بڑی ہستی ہے جابر کی۔ ایک چھوٹی سی بات اور جب جابر کی آئی ہے تو سن لے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی ڈیڈ باڈی جو ہے آج عراق میں جابر کا مزار ہے، جہاں جناب سلمان ہے وہیں پہ جناب جابر کی لحد بھی آج بھی ہے۔ یہ سیکیورٹی ریزنز کے تحت کوئی جاتا نہیں اس وقت، لیکن آج سے 10 15 20 سال پہلے سب جا کے زیارت کرتے تھے۔ یہ شیعہ سنی سب ان کو مانتے ہیں۔ 1920s یا لیٹ 20s میں جابر کا مزار یہاں نہیں تھا جو آج جہاں ہے، بلکہ جابر کا مزار دجلہ ریور کے قریب تھا۔ آلموسٹ 1300 ایئرس کے بعد جابر کی جو گریو تھی، اس گریو میں پانی آ گیا تھا، تو انہوں نے آ کے انفارم کیا تھا کہ میری میت کو نکالو وہاں سے۔ پورے مسلمانوں میں اس زمانے میں اتنے ٹینشنز بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے پرابلمز بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں صرف آپ کو بتا رہا کہ حدیث قصہ کا نریٹر کون ہے، امپورٹنس آف دی نریٹر کی بات کر، تو اتنے پرابلمز بھی نہیں تھے، اتنی نفرتیں نہیں تھی، بالکل ایک انڈیا کا پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک ہنگامہ مچ گیا پوری اسلامک ورلڈ میں کہ 1300 سال کے بعد باڈی کیسے انٹیکٹ رہے گی۔ 3 دن مسلسل آ کے انہوں نے وارن کیا۔ اگر آپ جابر کو گوگل کریں گے تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئے، اس لیے کہ رسول کا صحابی تھا، زیارت ایک موقع تھا سب کو کہ رسول کے صحابی کی زیارت کرے کہ جابر تھے کیسے۔ آنے کے بعد ایون جرمنی سے، اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا واقعہ، جرمنی سے سائنٹسٹ آئے یہ چیک کرنے کہ یہ پاسبل کیسا ہے کہ more than 1000 ایئرس ہے اور باڈی انٹیکٹ ہے۔ وہ صرف ریسرچ کرنے آئے تھے اس زمین کی کہ جہاں جابر کی لحد تھی۔ آئے، لحد کو کھولا تو ان کی باڈی انٹیکٹ ہے۔ دوستو آسان بات نہیں ہے، اب جا کے یہاں پہ دیکھو 20 سال 25 سال میں کیا حشر ہوتا، بالکل کچھ نہیں رہتا۔ جابر کی باڈی انٹیکٹ، کفن میلا نہیں ہوا، کپڑا ویسی ہے۔ اس کے بعد جو غسل کا پانی ہے اس کی چہرے پہ داڑھی پہ وہ نمی محسوس، تو وہاں کے لوگوں نے زمین کے وہاں کی مٹی اٹھائی اور مختلف جگہوں کی بغداد سے مٹی اٹھا کے اس پہ ریسرچ کیا کہ اس میں کوئی پریزرویٹیوز تو نہیں ہے کہ یہاں دفن کرنے سے باڈی بالکل انٹیکٹ رہ گئی۔ تو چاروں طرف سے انہوں نے مٹی کو اٹھا کے چیک کیا، ریسرچ کیا،
تو پتا چلا جیسی دور کی مطلب 1000 میل دور کی جو مٹی ہے وہ یہ مٹی یہاں پہ. تو اب ان کی باڈی کو اٹھایا گیا, نکالا گیا, سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو کاندھا دیا, لے کے جا کے یہاں پہ دفن کیا. ایک بات یاد رکھو, جو اہل بیت سے وابستہ ہے اس کی باڈی رہتی ہے. اگر جابر وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, وہ ہستی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک عظیم پرسنالٹی کا نام. صرف اس سے اندازہ لگا کہ بی بی نے پوری حدیث قصہ ان کو نریٹ کیا, پوری حدیث ان کے ذریعے ہمارے پاس آئی, ان کے ذریعے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حدیث قصہ شروع ہوتی, قال جابر ابن عبداللہ انصاری بولتے کہ جابر نے کہا. اور یہ ایک ایسی پرسنالٹی کہ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں, کہ ایون تمام مسلمان ان کی ریسپیکٹ کرتے کہ یہ رسول کا صحابی تھا. اتنی بڑی پرسنالٹی اس حدیث قصہ میں بی بی زہرا نے بتایا جابر کو, اور جابر نے ہم کو بتایا کہ ایسا 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 واقعہ ہوا, ورنہ ہمارے پاس نہیں آتا یہ واقعہ. یہ واقعہ, اور یہ ایک حدیث ایسی ہے, حدیث قصہ کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے ریزن دیا کہ وائی آئی ہیو کریٹڈ دس ورلڈ, دس یونیورس. کتنی عجیب بات ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے ڈیٹیل میں کہ اللہ نے کریٹ کیوں کیا پورے یونیورس کو, عالمین کو, ایک یونیورس نہیں, عالمین کو. آج کوئی نہیں بتا سکتا پوری دنیا. اگر ایون گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے یونیورسز ہیں, کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا کریشن ہے اللہ کا, اتنا بڑا کریشن ہے. تو پوری پریس کیا, پورا ریزننگ دیا کہ اہل بیت کی محبت میں نے اس کو پیدا کیا. ہم تو شکر ادا کریں گے کہ ان کے در سے وابستہ ہیں, شکر ادا کرو. تو اس کریشن کا بتا کر اللہ نے کیا کہا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و ابن. جب جبرائیل نے پوچھا کہ یا رب من تحت القصہ, کون ہے یہ لوگ, تو اس وقت اپنا انٹروڈکشن کرا کہ یہ فاطمہ ہے, ان کے بابا ہے, ان کے شوہر ہے, اور ان کے بچے. مجھے حدیث قصہ پہ پڑھنا نہیں ہے, میں صرف وہ دعا بتا. پہلی مجلس ہے, ایک ہلکا انٹروڈکشن ہے خالی, کہ بی بی زہرا کا واسطہ ہمارے لیے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ مادر حسین سے رشتہ ہمارا. یہ یاد رکھو, تمہاری ساری دعاؤں کا نچوڑ مادر حسین ہے. اگر بی بی کا واسطہ سارے اماموں کے بارے میں کہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ان کا واسطہ تھا, بی بی زہرا الگ ہے. میں یہ نہیں بتا کہ سب برابر ہے, کلونا کی منزل پر ہے, لیکن 13 معصومین کو اگر راضی کرنا ہے, 13 معصومین کیا اللہ کو راضی کرنا ہے, تو فاطمہ کا نام. میں کیا بول رہا آپ سے, بی بی زہرا کے ایک ایک نام, بی بی زہرا کے کئی نام دیکھیں. 3 دن کی مجلس ہے, بس 3 دن کی مجلس میں 3 گھنٹے میرے پاس. میں کوشش کروں گا کہ بی بی کے ناموں کی برکت بتاؤں. میں کوشش کروں گا کہ آج بی بی زہرا کی جو شہادت ہے, یہ جو پہلی شہادت آ رہی, اس میں یہ مت کرو کہ ایک ریلیکس ہو کے اب شروع کرنا ہے. نہیں, سیٹرڈے نائٹ ایک بگ نائٹ ہے, لیکن ایام فاطمیہ مسلسل اب شروع ہو گئے. اب کمپلیٹ کب تک ہوں گے؟ 3 جمادی الثانی تک. 3 جمادی الثانی تک روز کم از کم بول رہا, منیمم بول رہا, ایک مجلس تو ضرور کرنا. اس لیے کہ جو حق فاطمہ کا ہے وہ کسی کا نہیں. سب سے زیادہ کم ایج 14 معصومین میں, پھر بول رہا میں اس زمانے کے امام کو چھوڑ دو, 13 معصومین میں سب سے زیادہ کم ایج اگر کسی معصوم کی ہے تو بی بی زہرا کی, ہماری ماں کی سب سے کم. اور اتنی کم کہ آپ سب جانتے ہیں جسٹ شی واز 18 ایئرس اولڈ, 18 سال کا سن تھا. لیکن 18 سال کے سن میں بی بی زہرا نے وہ کمپلیٹ ریلیجن ہم کو دیا. مائنس فاطمہ, اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہے. کیا سن رہے ہیں, انکمپلیٹ. اس لیے کہ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میری مجلس لائیو جاری, اس لیے احتیاط سے پڑھ رہا. جتنی اسلام کی اور عورتیں ہیں ان کی حدیثیں یا ان کا کردار اور فاطمہ کا کردار ایبسلیوٹلی بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے, کوئی کمپیرزن نہیں. جتنی عورتیں, میں نام نہیں لے رہا, جن کو اسلام نے آج ایک بڑا مقام دیا, اگر آپ صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا صحیح ستہ اٹھا کر دیکھیں, سب سے زیادہ حدیثیں ایک عورت کی طرف سے, ایک ہی عورت کی,
خالہ رسول اللہ خالہ رسول، ایسا مانو 2500 کے قریب حدیثیں اس عورت کے ذریعے، جبکہ اس عورت کے ساتھ رسول کی زندگی ہارڈلی 6 to 7 years تھی، بس 7 سال یا 8 سال. یو کین امیجن 8 years اگر لائف کو اسپینڈ کیا رسول، ان کے ساتھ ساری حدیثوں کو لکھا. جن کے ساتھ 27 years اسپینڈ کیا ان کے ساتھ حدیثیں نہیں ہیں. آپ نہیں سمجھے میرا اشارہ کدھر تھا؟ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ 27 years کس کے ساتھ گزارا؟ مادر فاطمہ کے ساتھ گزارا. ان کے ساتھ اگر آپ حدیثوں کو دیکھو تو بالکل نہیں. یہ سب سے بڑا ہمارے اسلام کا المیہ، سب سے بڑا افسوس ہے کہ جس بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اسی بیوی کے ساتھ کچھ نہیں. مکے کی زندگی اگر رسول کی سب سے زیادہ زندگی ہے 13 برس کی، اگر 13 years مکے میں ختیجہ نہیں ہوتی مادر فاطمہ تو اسلام وہی دفن ہو جاتا، لٹرلی دفن ہو جاتا. اس لیے کہ بھوکا مرتا. آپ کی دولت، آپ کا پیسہ سب، جو بی بی فاطمہ میں جو ایثار کا جذبہ آیا نا، وہ اپنی ماں کی طرف سے آیا، کہ وہ جذبہ یہ دنوں میں پیدا کرو. سیکریفائس آج ہمارے پاس کتنا ہے سیکریفائس کا جذبہ؟ ہم یہ سمجھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. بی بی فاطمہ کی میری پہلی مجلس، اس میں بی بی زہرا کا وہ سیکریفائس، وہ قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ جذبے کو پیدا کرو. وہ جذبہ تم کو ہمیشہ بامبے میں زندہ رکھے گا. اگر آپ انصاف سے بولو کہ ہماری پوری لائف میں نے کتنا سیکریفائس کیا. نماز سیکریفائس نہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے تو کوئی سیکریفائس نہیں کر رہے. اگر واجبات پہ عمل کر رہے تو کوئی، یہ مسٹ ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے. اس کے علاوہ کیا سیکریفائس ہے ہمارا؟ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ فیلنگس ہی نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے. کبھی سوچتے نہیں کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے. یاد رکھو، میرا پہلی مجلس میرے سٹارٹنگ میں بول رہا، اگر سیکریفائس کرو گے تو بامبے میں تمہارا نام رہے گا. اگر تم سیکریفائس کے جذبے کو پیدا نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے. یاد رکھو، پیسہ نام باقی نہیں رکھتا، تمہارا عمل پیسے نام باقی رکھتا. یہ مت سمجھو کہ تم ملینر ہو کہ تمہارا نام باقی رہے گا. کوئی باقی نہیں رکھتا. اور نام رہے گا تو تمہارے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے تمہارا آخرت کا. بی بی زہرا کی زندگی کا یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو کہ وہ جذبہ اور سیکریفائس کا. کتنا جذبہ ہے ہمارے پاس. یہ سارا جو آپ کو ملا تھا ان کی ماں کی وجہ سے ملا تھا. ماں نے ایسا کام کیا، ایسا کام کیا. یہ اعتراض ابھی آ کے بیٹھا، مومنین آئے مجھے کہنے لگے کہ یہ دو شہادت کیوں کرتے ہو، یہ بھی اور 90 days والی بھی، ایک ہی شہادت کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شکر ادا کرو 2 دن موقع مل رہا مجلس کرنا. نہیں، تم ایک ہی دن مجلس کرنا چاہتے، ٹیک اٹ پازیٹو وے. یہ سوچو کہ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا بی بی زہرا پہ کہ آج تک لہت کا نشان نہیں ہے، آج تک ہماری ماں کی خبر کا نشان نہیں، گریو کا نشان نہیں. میں صرف اپنے یوتھ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے ہسٹری کہ آج تک مظلوم بی بی زہرا کی ریئل گریو کا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. کب پتا چلے گا؟ جب انشاءاللہ فرزند زہرا آئے گا، امام آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ بی بی کہاں ہے، دادی کہاں ہے ان کی. 3 مقامات ہیں، ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنہ ہے، وہ ممبر اور خبر رسول کے بیچ کا حصہ مسجد نبوی کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھو. ریاض الجنہ جو جنت کا پارٹ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ممبر اور خبر رسول کا جو حصہ ہے وہ پارٹ آف جنہ ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اسی لیے اگر آپ جائیں مسجد نبوی انشاءاللہ تو وہاں کی کارپیٹ کا کلر بھی الگ ہے، بالکل جو نارمل کارپیٹ ہے اس سے الگ کلر ہے. سب کے پاس ہے 2 رکعت نماز کا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے وہاں پہ ریاض الجنہ میں پڑھا. ایک روایت یہ ہے کہ میرے مولا نے وہاں دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ جو حجرہ تھا، اگر آپ جنت البقیع کی طرف سے آئے تو باب جبرائیل جو ہے
وہاں سے آپ مسجد نبوی میں انٹر، جیسی آپ مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے انٹر ہوتے، فیو سٹیپس کے بعد لیفٹ سائڈ کا ایک پورا پیسیج، پورا ایک لمبا پیسیج، اسی کے سامنے ایک میٹل کا دروازہ ہے، وہ بیوی کا گھر تھا، وہی دروازہ جلایا گیا تھا، وہ بیوی کا گھر تھا۔ ایک روایت یہ کہ بیوی وہاں دفن، اور جنت البقیع کی جو روایت ہے، میں کسی روایت کو غلط نہیں بول رہا، یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے، یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے، بقیع میں بھی پاسبلٹی۔ اسی لیے ہمارے پاس 3 زیارات ہے بی بی زہرا کی، روزانہ شہزادی کی زیارت پڑھنا ان ایام میں، روز میں ایک تحفہ دے رہا اسٹارٹنگ میں، اگر تم روز بی بی زہرا کی زیارت پڑھو ایوری ڈے، ایوری ڈے، نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات، چھوٹی جو زیارت ہے بی بی کی وہ ضرور پڑھنا، تو تمہارا رشتہ مادر حسین سے بنتا ہے۔ ایک اور بات بولوں، ماں سے بڑا کس کا رشتہ ہے؟ کس کا رشتہ ہے؟ ہم اپنی ماں کو روز سلام نہیں کرتے، وہ بدنصیب ہوگا کہ جو اپنی ماں کو سلام نہیں کرے گا روز، اگر زندہ ماں ہے۔ مر گئی تو ماں تم لحد پہ آتے ہو، آ کے سلام کرتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، یہ ساری ماں سے بڑی ہے یہ ماں ہماری۔ تو بی بی زہرا کو کچھ میں نے سلام نہیں کیا، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بول، روز سلام کر۔ جب تم زیارت امام حسین پڑھتے نماز کے بعد، اسی ساتھ پہلے اللہ کے رسول کو کرو، پھر بی بی زہرا کو کرو، پھر امام علی کو کرو، پھر مولا حسن کو کرو، پھر امام حسین کو کرو، ایک ایک جملہ کرو، ایک ایک جملہ۔ آپ یقین کرو، میں پہلی مجلس میں محفل مصطفیٰ میں بول رہا کہ یہ ایسا ثواب اور ایسے حالات کا بدلنا ہے۔ یہ کووڈ کے زمانے میں یو کے میں جب یہ بات میں نے بولی تھی تو حال یہ ہوا کہ جب فرسٹ ویو میں سب سے زیادہ ویسٹ میں پرابلم ہوا، یو نو ویری ویل کہ انڈیا سے زیادہ انڈیا میں سیکنڈ ویو میں پرابلم، یورپ امریکہ میں فرسٹ ویو میں پرابلم، ایسا پرابلم ہوا کہ کنٹینرز میں باڈیز آ گئے تھے، اتنا سخت وہاں امتحان ہوا لوگوں کا۔ تو وہاں پہ جب بولا اہم چینل تو حال یہ ہوا کہ ایسی میتیں، ایسی بیماری کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیشنٹ بچ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، ہوش میں ہے لیکن اس کو اندر تو نہیں جا سکتے تھے، ایک چٹ بھیجی خالی کہ تم سلام کرو مظلوم بیوی کو اور واسطہ دو بیوی کو اللہ کا۔ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا واسطہ ہے۔ افسوس یہی کہ فاطمہ جیسی پرسنالٹی کا واسطہ ہمارے پاس، اس کے بعد پھر یہ جو پرابلمز ہے نا، دیکھو میں یہ نہیں بول رہا کہ تم جا کے ویکسین مت لو، آئی ڈونٹ مین دیٹ، ویکسین ضرور لو، اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ ضرور بناؤ، لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر تم ویکسینیٹڈ ہو گئے تو کوئی وائرس تمہارے پاس اب نہیں آئے گا۔ وائرس آئے گا ضرور، یہ مت یہ سوچو کہ وائرس ہے، آئے گا، لیکن بچانے والی بی بی فاطمہ ہے۔ If you trust، یہ مت بول کہ تم اسمارٹ بڑے ہو، تم نے بڑی احتیاط کر لی، کوارنٹائن کر لی، ماسک لگا لیا، ضرور لگاؤ ماسک، میں یہ نہیں بتا مت لگاؤ، جتنی احتیاط کرنا ہے کرو، لیکن بچانے والا وہ کتنا بھی بڑا وائرس، کیا آپ کیا سمجھے کہ اسپیس میں وائرسز نہیں ہے، 1000 وائرسز ہے، کچھ بھی ہو سکتا، کہیں بھی کچھ ہو سکتا، لیکن بچانے والے مادر، اگر تم مادر حسین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، مادر حسین سے رشتے کو مضبوط رکھو، ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ مادر حسین۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ واسطہ دے کے اپنی زندگی کو گزارو بم میں۔ تو حال یہ ہوا کہ جب اس کو چیٹ گئی لندن میں، سینٹرل لندن کا ہاسپٹل کا واقعہ، فیملی ممبرز پریشان، لٹرلی تیاری ہو رہی تھی اس کے فیونل کی کہ کبھی بھی نیوز آ جائے گی، کبھی بھی یہ نیوز آ جائے گی، کتنی حالات خراب تھی، آکسیجن لیول گرتے جا رہا تھا۔ تو بڑی ریکویسٹ کر کے جو نرس تھی وہاں اس کے ذریعے ایک چٹ بھیجی کہ صرف اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا، مادر حسین کو سلام کرو اور یہ جملے بولو، بحق فاطمہ ابھی ہاں و بالوا و بنی، پروردگار بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے۔
سے امام حسن امام حسین نہیں، بلکہ زمانے کے امام تک ہر امام کا واسطہ ہے. تو اب آپ سوچو بی بی زہرا کے ذریعے آپ 14 معصومین کا واسطہ دے رہے. یہ مت سمجھو کہ جو حدیث قصہ کے اندر ایسے وہ لوگ ہیں، نو. منوا کے معنی یہ ہے کہ دو سے زیادہ، عربی میں سنگولر اور پلورل. دوسری زبانوں میں پلورل جو ہے وہ دو کے بعد شروع ہوتا، ایک کے بعد شروع ہو جاتا، لیکن عربی میں دو کے بعد شروع ہوتا. یہاں دو تھے اور اللہ نے پلورل کا جو ہے استعمال کیا. تو صرف یہ بتا، ایسا تو نہیں ہے کہ عربی نہیں آتی تھی، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاکیزگی کا اعلان ہے یہ حسین تک نہیں ہے بلکہ امام زمانہ تک موجود. تو یہ جو واسطہ ہے اب 14 معصومین کا واسطہ دے رہے. تو اتنا بڑا واسطہ آپ یقین کرو 3 دن کے اندر جب یہ وہ مریض، وہ پیشنٹ کچھ نہیں کر رہا تھا، لیٹا ہوا ہے، صرف زبان پہ یہ اور سامنے رکھ کے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر بی بی فاطمہ کا نام تم اپنی بازو تعویذ کی طرح باندھ لو، تعویذ کی طرح باندھ لو، اگر آپ جنگل میں بھی چلے جاؤ سوائے موت کے، یہ میرا جملہ نہیں 8ویں امام کا جملہ ہے، سوائے موت کے کبھی تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بی بی فاطمہ کا نام یا فاطمہ الزہرا، اس لیے کہ بیوی کے ناموں کی الگ الگ برکت ہے. تو وہ اگر تم تعویذ کی طرح باندھو تو بڑے بڑے ایشوز جو ہے تم ایشوز سے بچو. سوائے موت کے امام رضا غریب کا جملہ ہے کہ میرے ہاتھ میں میری دادی کی تعویذ ہے. اس کے بعد میرا مولا بولتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ باندھے سوائے موت کے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، بخار آئے گا، کوئی تکلیف ہوگی، آئے گا، وہ جائے گا بھی انہی کی برکت سے. اب لیکن آئے گا ضرور، نہیں آئے گا تو فرعون بنو گے. نہیں، پہلے ہی فرعون بنے ہوئے ہم، نہیں، پہلے سے ہمارا غرور اور تکبر اور فرعونیت اتنی ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں. تو وہ آنا بھی چاہیے، بخار آنا چاہیے، پریشانی آنا چاہیے، تکلیف آنا چاہیے، لیکن دعا یہ کرو کہ آئے اور جائے بھی انہی کے نام کی برکت سے. یہ یاد رکھو. تو بی بی کا نام ایک عظیم نام ہے، عرش الہی پر جس کا نام ہو اس کا نام فاطمہ. آپ سمجھے بی بی کا مقصد. لیکن یہ ایام کی امپورٹنس بتا رہا کہ شہادت بی بی فاطمہ 13 سے شروع ہوئی 3 تک. آپ بولیں گے اتنی لمبی کیسے چلی؟ لمبی نہیں چلی، کریکٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں. یہ 75 ڈیز کی روایت ہے جو ہم کر رہے ہیں، 90 ڈیز کی روایت آئے گی 3 جماعت سر. تو یہ آلموسٹ 17 اور 18 ڈیز یہ سارے کے سارے ایام فاطمیہ کہلاتے. اس میں روز ایک مجلس کرو. اگر گھر آپ امام بارگاہ نہیں آ سکتے اپنے گھر میں کرو، لیکن عذاب بچو. دوسری چیز اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ غم کے دن ہے. اگر تم آج نہیں بتاؤ گے کل یہ بچے بھول جائیں گے. ان کو یہ بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا غم ہے. آج پھر بھی ماشاءاللہ بامبے میں کیا پوری دنیا میں ہو رہے ایام. آپ یہ بولیے کہ ان بچوں کو معلوم ہے کہ ہو ہیز کلڈ بی بی فاطمہ. میں ممبر سے نہیں بول سکتا، میری مجلس لائیو جاری. معلوم ہے ہماری اولاد کو، معلوم ہے نہیں معلوم. ہو ہیز کلڈ. افسوس ہے دوستوں، افسوس ہے یہ بات. میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں بولو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں یہ نہیں بول رہا کہ بازار میں جا کے بولو، میں یہ نہیں بول رہا کہ اسکول میں جا کے بولو، میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں اوپن ہو کے بولو کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. لیکن گھر میں تو بتا سکتے، بچوں کو بٹھا کے بتاؤ. آج پوچھو بچے کو اپنے کہ مولا حسین کو کس نے شہید کیا. سب کو معلوم ہے یزید نے. نہیں معلوم ہے؟ خاموش تو مت سنو نا. معلوم ہے نا یزید نے کیا. ہر بچے کو معلوم ہے ہماری قوم کے. اتنا پوری دنیا میں یزید 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 کا نام آیا کہ اب وہ دنیا کا بدنام ترین نام بن گیا کہ کوئی اپنے دشمن سے دشمن ہو. یزید اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا. کوئی رکھتا ہے؟ ڈرتا ہے کہیں یزید نہ بن جائے.
نہیں ڈرتا ہے کہ یزیدیت نہ آ جائے, ڈرتا ہے نا. اسی طرح دنیا کو, بچوں کو بتاؤ بی بی زہرا کی اتنی مجلسیں کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کس نے فاطمہ کو قتل کیا. اس ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ اولاد کو بتاؤ. دوستوں ورنہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں, ایسٹ میں کیا ہو رہا. ینگ جو کراؤڈ, میں آپ کے پاس کے شہر کی بات کر رہا, لاسٹ ایئر جب بیٹھے بات کر رہے تھے, ینگ کراؤڈ تھا, کیو این اے چل رہا, آواز آ رہی, چیٹ آ رہی کہ مولانا جس نے بھی قتل کیا, میں نام نہیں بول رہا, ہم کیوں قرض کریں, ہم لعنت کیوں کریں, اللہ دیکھ لے گا. پلیز یار غور سے سنو, آپ ایک سلوات پڑھیں اور آگے آگے آ جائیں پلیز. میں کل سے انشاءاللہ 9:15 پہ آ جاؤں گا, 9:15 پہ. آج تو صرف ایک انٹروڈکشن کی مجلس تھی. تو یہ کہا کہ کیوں قرض کریں, وائی, اور ویسٹ میں تو یہ بہت کامن ہے, لعنت کیوں کریں, کیوں قرض کریں, اللہ دیکھ لے گا. اور کوئی یقین نہیں ہے کہ انہوں نے گرایا. 9 آدمی تھے, 10 آدمی تھے بعض روایتوں میں, بعض روایتوں میں 15 آدمی تھے جو گروپ آیا تھا. اب میں اپنے میرے ساتھ واقعہ ہوا میں بتاتا ہوں. یو کے میں 2 سال پرانی بات کر رہا. وائی ہائیکم ایک جگہ ہے, ہائی ویکم ایک جگہ ہے, وہاں کا امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا. یہ بی بی کی شہادت کے ایام میں بامبے پڑھ کے یو کے میں تھا. ہائی ویکم میں مجلس ہوئی. میں کئی دفعہ پڑھا اس امام بارگاہ میں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج اچھا مجلس میں سامنے کچھ نئے چہرے نظر آئے. اب چہرے بھی آپ جانتے کیسے چہرے, تو میں حیرت میں تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, لیکن ہم کو مجلس پڑھنا تھا, ہم نے مجلس پڑھ. میں نے اس مجلس میں یہ پلیز غور سے سنا, ویری انٹرسٹنگ. ہائی ویکم میں لوگ بیٹھے تھے 3-4, بڑے خوبصورت چہرے, بڑی بڑی داڑھی, مچھلی مونچھیں نہیں تھی بس, بڑے خوبصورت چہرے. بھائی جس کے چہرے پہ داڑھی رہتی حسن تو آ ہی جاتا. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. مونچھیں رہیں یا نہ رہیں, چہرے پہ اگر داڑھی نہیں ہے تو حسن نہیں آتا. یاد رکھو میں یوتھ کو بول رہا. تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب. I was really, میں اپنی مجلس پڑھنے کا پڑھا. میں اس مجلس میں میں نے یہ بتایا کہ بی بی شہزادی کونین کے دروازے پہ لکڑیوں کو لا کے رکھ کے یہ 15 آدمیوں, نام نہیں لیا آف کورس, ان لوگوں نے ظلم عظیم کیا. رسول کی ایک لوٹی بیٹی کو ظلم عظیم سے شہید کر, ایسا بڑا ظلم کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا, الفاظ نہیں ہے اس کے. میں نے پڑھ دیا. پڑھنے کے بعد امام بارگاہ سے پڑھ کے وہاں اندر آفس ہے, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار جو میں بول رہا, میری مجلس وہاں سن رہی یو کے میں. میں اندر آفس میں گیا. اب مولانا لوگوں کو تو ایک الگ کھانا ملتا, اب یہاں نہیں ملتا, ایک الگ بات ہے. دوسرے امام بارگاہ میں کہیں جاتے تو ان کا ہمارا کھانے کا انتظام الگ ہوتا. کوئی لمبا کھانے والے نہیں ہے, دال چاول ہی کھانے والے, لیکن کھانے والے. تو بہرحال تو وہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, پورے انڈیا پاکستان کے. آفس لے کے کر گئے مجھے, سامنے اندر ہی آفس ہے پورا, اس کے اندر امامات. میں جا کے بیٹھا تو یہ 3-4 آدمی بھی آ گئے. تو وہاں کی جو مینجمنٹ تھی, مینجمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا میرے کو کہ مولانا یہ جو پڑوس کی مسجد ہے اس کے یہ پیش امام ہے, یہ حافظ قرآن ہے. میں نے کہا یار تم کیوں بلائے مجلس میں, وہ بھی بی بی زہرا کی. دل میں کہا یار شہزادی کے جس طرح کبھی نہیں بولا, جس طرح 9 ربیع الاول کا اگر آپ جشن کر رہے ہیں, 9 ربیع عید زہرا کا, تو کبھی کسی غیر کو بلانا نہیں, اپنے لوگوں کو ہی بلانا. اس لیے کوئی جشن میں تو اوپن ہوتا. آپ سمجھ ہی نہیں پائے میں کیا بولا. یار کھانا ہے مجلس کے بعد, نیاز
تو عید زیادہ کے جشن میں آپ بلا رہے لوگوں کو, کیوں بلا رہے بھائی؟ تو میں دل میں سوچ لگا ان لوگوں نے کیوں بلایا, اب مجھے پہلے سے بتاتے بیٹر. اب وہ جو حافظ قرآن تھا, جو پیش امام تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ مظلوم میں بول رہا ہوں مظلوم بنت رسول مظلوم بی بی زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی گئی, لکڑیاں رکھی, اب بی بی زہرا کو قتل کیا. کہتا ہے مجھے اسٹریٹ سے ممبر سے بول رہا, یقین کر اسٹریٹ پوچھتا ہے کس نے کیا. اب میں کیسے بولوں, میں رکا, کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ مجھے اس وقت اب تینوں بیٹھے ہوئے تینوں چاروں کہنے لگے مجھے بتائیے کہ بی بی زہرا کو, رسول کی بیٹی کو کس نے قتل کیا اور دروازہ کس نے گرایا, جلایا کس نے, نہیں معلوم ہے پبلک کو, لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ دروازہ جلا. کہا کس نے جلا. میں رکا, میں نے کہا بولوں, کہا آپ بولیے. میں نے کہا عمر. اس نے کہا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ میں بولا سارے پروف تو بازو رکھو, گوگل پہ جاؤ, ہو ہیز کلڈ بی بی زہرا لکھا. اندر سے ایک آواز آتی, میں نے کہا وہ کوئی شیعہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, وہ گوگل میں کوئی شیعہ بیٹھا ہوا نہیں, آپ جائے کرے گوگل کرے ہو ہیز کلڈ بی بی فاطمہ. دیکھو کون بولتا, وہ کوئی گورا بول رہا اپنی لینگویج ایکسنٹ میں بول رہا. اس کے بعد میں نے کہا کہ سنو, اس نے کہا کوئی پروف ہے آپ کے پاس, آپ نے اتنی بڑی بات بولی. میں نے کہا یس. اس نے کہا مجھے کتاب چاہیے, آپ کی کتاب نہیں چاہیے. میں نے کہا میں آپ کی کتاب سے اہل سنت کے بک 17 بک سے 17 تمہارے نریٹرز نے لکھا, تمہارے لوگوں نے لکھا کہ کس نے مارا بی بی زہرا کو. میں نے کہا رسول کی بیٹی کا قاتل کون ہے؟ میں 17 ریفرنسز آپ کو دے سکتا. اس نے کہا مجھے چاہیے. آپ نے جس انداز سے ممبر سے بولا وی ڈونٹ ایکسپٹ. میں بولا نہیں, اب مجھے ایکسپٹ مت کرو, اگر میں کتاب دے دوں ریفرنس دوں تو ایکسپٹ کرو گے؟ اب کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک, جسٹ گیو می 2 days ٹائم. میں نے آگے بی بی سے کہا بی بی اب آپ مجھے نکال کے دیں, آپ مدد کریں. آپ کو بھی بول رہا ہوں اف یو ریئلی وانٹ دا ریفرنس, not from our books, not from our books, میں اہل سنت کے ریفرنسز دوں آپ کو کہ کس نے لکھا, کیا کیا لکھا, کیسے بی بی زہرا کے گھر پہ آئے اور یہ ظالمین نے کیا کیا ظلم کیا. اس میں نام ہے سر فہرست, وہ نام ہے سب سے پہلے اسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں, وہ تلوار کو لے کے آ گیا تھا اور ایسا ظلم کیا کہ 5 چیزیں تو ہم آپ کو بولتے نہیں, پھر بول رہا ہوں 5 چیزیں نہیں بول سکتے. ایسا ظلم کیا اس نے, اور اس نے لا کے 1 لکڑی یا 2 لکڑی یا 3 لکڑی یا 4 ووڈن پیسز نہیں لائے تھے. 15 دوستوں آپ آسانی سے سن رہے, میں آسانی سے پڑھ رہا. تم امیجن کرو تمہارے دروازے پہ جہاں تمہاری ماں رہتی وہ لکڑیوں کا لا کے ایسا رکھ دے, تم ایسی خاموش بیٹھو گے؟ تب تک یہ ڈپلومیسی یاد رکھو, بخشش کا سہارا کوئی اور نہیں ہے. اگر فاطمہ راضی ہے تو معصومین راضی ہے, اللہ راضی ہے. قاتلان بی بی زہرا پہ لعنت بننا لازم ہے. نام نہیں لے رہا, میں نام نہیں, بے شک روزانہ 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 یہ دنوں میں فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغربی شام میں 5 مرتبہ بولو, 5 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ بی بی فاطمہ, اللہم لعن قاتلان دشمنان بی بی فاطمہ. نام نہیں لے رہے, اسی لیے کھل کے بول رہا, جو بھی ہے وی ڈونٹ نو, پبلکلی نہیں بول رہے آپ.
یہ تو بولتے یہ بچوں کو سکھاؤ، یہ بچوں کو سکھاؤ، یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے تمہارا یہ عمل تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے کہ تم نے بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی. 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، تسبیح نکال دینا. پریشانیوں میں ہو، کام نہیں بن رہا. آج پہلا دن ہے میری مجلس کا، 4 دن ہوں سنڈے تک انشاءاللہ. کر کے دیکھو، راستے کیسے کھلتے، دیکھو راستے کیسے کھلتے، سکون کیسے آتا، کام کیسے بنتے. روٹی جو کھا رہے نا ان کے بچوں کا صدقہ ہے. تمہاری پریشانیوں سے بچو گے. اس کے بعد 2 دن کے بعد میں نے لندن ہی میں بستان زہرا ہیرو میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے آ کے 5 دن کا میرا خمسہ تھا. دوسری شہادت کا یہ پہلا دن تھا جب میں ہائی ویکم میں پڑھ رہا. ایک مجلس تھی بس، میں نے آ کے کلیکٹ کیا لندن. آپ یقین کرو ممبر رسول سے میں نے 17 یا 18 عربک بکس کے، اردو بکس کے، وتھ بک نیم، رائٹر، پیج نمبر، بک نیم، رائٹر، پیج نمبر، مدد بی بی کی طرف سے ہوئی. 17 بکس کا ریفرنسز دے کے بھیجا. میں نے کہا ناؤ اٹس یور ڈیوٹی ٹو چیک. اس کے بعد پھر بتاؤ ابھی بھی سافٹ کارنر ہے ان کے ساتھ. ارے یار ابھی بھی تم سافٹ کارنر رکھ رہے. میں نے پھر جب ان سے دوسری ملاقات ہوئی میں نے یہ بولو، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ حق سے ہٹ سکتی تھی، فاطمہ غلط ہو سکتی تھی، کوئی بولتا کہ بی بی زہرا غلط تھی، خاموش بیٹھ گیا. اگر بی بی زہرا غلط تھی تو تمہارا اسلام چلا جائے گا. میں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ بی بی زہرا کا امام کون تھا. نہیں یار، بی بی زہرا کس کی اطاعت میں تھی رسول کے بعد؟ ان کی یا کوئی اور تھا؟ آپ کچھ بول ہی نہیں سکے. میں نے کہا حق امام علی کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ بی بی زہرا جس کو امام مان رہے ہم اس کو امام مانتے. کیا سن ہم کسی اور کا امام نہیں مان رہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ الجاہلیہ. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرو گے تو تم ابو جہل کی موت مرو گے، جہالت کی موت مرو گے. میں نے کہا رسول نے کہا اب یہ بتاؤ کہ فاطمہ کس امامت میں تھی، کس کی امامت میں تھی؟ اب جدھر فاطمہ گئی ہم ادھر گئے. فاطمہ نے جس کو امام مانا ہم بھی اسی کو امام مان رہے. تو بکس کا دینے کے بعد آپ یقین کرو جو سر اٹھا کے بات کر رہا تھا سر کو چھکانا پڑا. اب کچھ بول نہیں سکا. میں نے کہا کس نے بدل دیا؟ یہ تمہاری کتابوں میں ہے. اس کے بعد میرا جملہ تھا کہ کب تک چھپاؤ گے؟ اور یاد رکھو حق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، حق چھپانے سے چھپتا نہیں. حق ہمیشہ خود بولتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہے لیکن حق ہمیشا بولے گا. تو بس میری خواہش میرے یوتھ کو کہ یو شوڈ نو کہ who has killed بی بی فاطمہ. بچوں کو آج کی مجلس کے بعد میری ماں بہنیں اگر مجھے لائیو سن رہے، بچوں کو بٹھا کے بتاؤ کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، ایک. تاریخ میں کئی بیٹیاں ہیں، پھر بول رہا تاریخ میں کئی بیٹیاں ہیں. اس نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی بیٹی ہے، یہ بھی بیٹی ہے. ہسٹری میں سب ہے. میں نے کہا یہ لوگ سب پلیز غور سے سننا. میں نے کہا یہ لوگ سب زندہ تھے جب رسول کی آنکھ بند ہوئی. 3 یا 4 بیٹیاں ہسٹری میں. میں نے کہا سب زندہ تھے. اس نے کہا سب زندہ. ہسٹری بتا رہی کہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، جتنے بھی تھے، وہ بحث میں نہیں جا رہا،
बीबी जहरा के अलावा जितने भी थे वो रसूल की बेटियां थी, तो वो ही सेड यस रसूल की बेटियां। मैंने कहा सब जिंदा थे जब रसूल की आंख बंद हुई, तो कहा यस। मैंने कहा कि जब बीबी जहरा ने प्रॉपर्टी केस को क्लेम किया दरबार में फिदक को, तो उस वक्त ये खलीफा लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि आप अकेली कैसे क्लेम कर रही, आपकी और भी बहनें हैं? क्या सुन रहे, क्या सुन रहे? सरबत पढ़े लो। मतलब दुनिया में अगर किसी का बाप मर जाए, अगर 2-3 औलाद है, एक लेके जाके बोल रही है मेरी है, तो दूसरी औलाद लाहौर बोलता है कि भाई दूसरों को भी तो लेके आओ, तुम अकेले कैसे क्लेम करें, तुम्हारी अकेली कैसी तुम्हारी राइट है इसके ऊपर, और भी तो बेटियां हैं उनको लेकर आओ। मैंने कहा कोई तारीख से ये नहीं बताता कि खलीफा वक्त ने ये कहा हो कि आपकी और भी बहनें लेकर आइए। मैंने कहा यार खलीफा को बेहतर मालूम था या आज के मुसलमान को बेहतर मालूम है? क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे? खलीफा तो वही था, वो तो देख रहा था, उसको पता था कि एक नदी ओनली, ये इस पे स्ट्रेस करो बच्चों को कि द ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट। इसलिए कि आज तुम्हारे बच्चे छोटे, कल तुम मर जाओगे, तुम्हारी औलाद के सामने हिस्ट्री के सही किताबें आ जाएगी और उसमें ये नहीं आएगा ओनली डॉटर। तुम दीवार की तरह खड़े रहना, दीवार की तरह, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट। इस पे स्ट्रेस करो कि रसूल की सिर्फ एक बेटी थी बीबी फातिमा। 1 से 2 सिर्फ इसलिए ला रहे कि मकाम फातिमा को कम करना था, ये सालिमीन को मकाम बीबी जहरा को कम करना, इसीलिए इन लोगों ने 2, 3, 4 लेकर आए। तो जब प्रॉपर्टी के केस में बीबी जहरा ने फिदक को क्लेम किया, तो कोई ये नहीं बोलता क्या भी वो उसको भी लाओ, उसको भी लाओ, उसको भी लाओ। उनकी खामोशी बता रही कि उस वक्त सिर्फ फातिमा थी। तब आप सोचो कि खलीफा वक्त को ज्यादा इल्म था या आज के मुसलमान को? ये जुल्म अजीम हुआ है मजलूम बीबी ज़हरा के साथ। बस दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा वक्त हो गया। मौला आपको आबाद रखे। थोड़ा लेट मत आओ, कल 2 दिन है बस। ये जो धंधा है ना, बीबी ज़हरा की मजलिस में आओगे तो धंधा सही होगा। नहीं ये चेक, वो चेक, ये बिजनेस, सारे बिजनेस मजलिस के बाद करना। और जितना तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ये 3 दिन में कर। बिलीव मी, इफ यू रियली वांट, सारे प्रॉब्लम ये मजलूम शहजादी का वास्ता देके बेहद फातिमा व अबीहा व बालुहा व बदी। 2 दिन डेडिकेट करो। आज तो हो गया, कल परसों तो कयामत है। सारे धंधे पीछे करो, सिर्फ बीबी ज़हरा का मां और ऐसी मजलूम मां। हम इतने कुछ नहीं करते, उसके बाद भी अताए बीबी ज़हरा हमारे ऊपर है। यकीन करो, मैं तो अगर अपनी हिस्ट्री अपना बताऊं तो आपको यकीन नहीं आए कि कहां कहां कैसे कैसे बीबी ज़हरा ने बचा के लेके चला। सिर्फ रुजू करो बीबी को, सिर्फ रुजू करो अपने आप को, उनकी तस्बीह पढ़ो। उसके बाद देखो, ये जिससे मैंने मजलिस का आगाज किया 118 टाइम्स, कल से शुरू करो या अभी आज से शुरू करो। 2 रकात बीबी की नमाज पढ़ो, हाजत की, शहजादी से कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ती हूं 2 रकात हाजत की बीबी ज़हरा से, खुरबतन लेना। आगे मादर हसनैन बोलना, बच्चों के नाम से बीबी को पुकारना। और पहली रकत में अलहम और सूरह इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर बीबी का सूरा है। ये मक्की सूरा है, मक्के में आया था। ये उस वक्त आया था जब मेरी शहजादी की विलादत हुई थी, बर्थ हुई थी।
اب اس کی ڈیٹیل کل سننا، آج لیٹ ہو گیا. پہلی رکعت میں ایک علم ایک مرتبہ سورہ کوثر، دوسری رکعت میں ایک علم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل هو اللہ احد. 2 ہی رکعت نماز. بی بی کی تسبیح ضرور پڑھ. اور جب بھی میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، آج پھر بول رہا کہ یہ مسجد بھی یہ جو تسبیح وہاں لٹکی بھی ہے نا، پہلے گن لو. 34 33 33 ہے. بعض وقت کیا ہوتا کہ جو ہم سعودیہ سے یا وہاں سے لاتے ہیں نا، تو لاتی تسبیح پہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ بعض وقت 33 ہو جاتا، کہیں 34 ہو جاتا. ایسے جسٹ کاؤنٹ اٹ اینڈ آپ پڑھ سکتے، کوئی مشکل تسبیح پہ. اور تسبیح پہ نہیں پڑھ سکتے تو بہترین طریقہ یہ کہ سجدے کا ہاتھ میں لو اور ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھو. سجدے کا لے کے پڑھو گے تو تم اللہ اکبر بولے گے تو خاک شفا بھی اللہ اکبر بولے گی. دوسری چیز یہ کہ تمہارے ہاتھوں میں برکت بھی ہوگی. خاک شفا کی تسبیح کا بہت اچھا ہے. پلاسٹک کی تسبیح کی اتنی امپورٹنس نہیں، خاک شفا کی تسبیح کی امپورٹنس. میں یہ منع نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا، آپ پڑھو ضرور پڑھو، بٹ 34 ہی پڑھنا ہے، 33 ہی پڑھنا ہے، 33 ہی پڑھنا ہے تو برکت ہوگی. تو بی بی کی تسبیح پڑھو اور 118 مرتبہ یہ بولو. پہلے سلوات پڑھنا. نو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 118 ٹائمز بولو. تمہارے آج کرو، گھر جا کے دیکھو تمہارے حالات بدلتے کیسے. اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اگر یہ واسطے سے دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ یاد رکھ. I'm very open. ممبر سے بول رہا، ذمہ داری سے بول. 14 معصومین کے علاوہ کوئی واسطہ ہے کہ آپ جا کے بولو کہ اللہ مجھے دے؟ انہی کے واسطے سے ساری نبیوں کی دعا قبول ہوئی. سارے نبی کی دعا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں ایسی تقریر نہیں کر رہا. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی نے جب تک واسطہ نہیں دیا اس وقت تک کسی نبی معصوم نبی کی دعا قبول ہوگی تو آپ کی میری ہوگی. یہ اتنا بڑا واسطہ ہے. افسوس یہی ہے اتنا بڑا واسطہ ہمارے ہاتھ میں ہے. we are going here and there. کوئی گناہ ہو رہا ہم سے جس سے یہ پرابلم آ رہی. 118 مرتبہ بولو یا بحق فاطمہ و ابیہا و بالو. بحق فاطمہ و ابیہا بالو. اس کے بعد ہاتھوں کو 1000 حاجت مانگو. یہ نام کے بعد ایسا رحمت کے دروازے ایسا کھلتے، اس نام سے کھلتے. 14 معصومین کا تم ایک ساتھ واسطہ بس. باقی 2 دن میں اور کچھ بی بی کی دعائیں دوں گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وال. بس دوستوں، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مجلس کرانے والوں کو مولا سلامت رکھے. اور ایک بات میں بولوں، میں اکثر بولتا ہوں یہ بات، بی بی زہرا کی مجلس ضرور کر. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم مولا. جو شخص کو میں جانتا ہوں جو شہزادی کا خمسہ کرے یا شہزادی کی ایک مجلس کرے، سال بھر روٹی کھاؤ گے تم بی بی زہرا کی کر. سال بھر کا پروٹیکشن ہے. یہ مجلسیں زیادہ سے زیادہ کر. اگر نہیں کر سکتے تو شرکت کر. اب میرے پاس کنٹینیوس ہے مجلس، 3 جماعت ثانی تک روز مجلسیں کر. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسے. یہ اتنا بڑا غم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. یا فاطمہ بتا یا فاطمہ کا خدا بتائے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ بیوی پہ کیا گزرتی، ہماری ماں پہ کیا گزری، کوئی نہیں بتا سکتا. صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ 18 سال 18 ایئرس اولڈ تھی. 18 سال میں ہاتھ میں عصا آ گئی. آپ انصاف سے بولو، لکڑی کون لیتا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بزرگ جو ہو جاتے ہیں وہ واکر سے چلتے لکڑی. کوئی 18 سال کی خاتون جو ہے واکر سے یا لکڑی سے نہیں چلتی. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں. آج کوئی تم کو روک رہا نہیں، آج تم کو کوئی روک رہا نہیں کہ مت رو. یہ اس بیوی کا تم ماتم کر رہے کہ جس فاطمہ کو ظالموں نے رونے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ بنت رسول علی سے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے.
آپ سوچو باپ کا ماتم، باپ کا پرسہ ظالموں نے ایسے دیا، یا دن میں روئے یا رات میں روئے، فاطمہ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا، بی بی زہرا کو رونے نہیں دیا ظالموں نے۔ آپ صرف یہ سوچو کہ ہاتھ میں عصا تھی، میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھ، ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا، میں بڑی آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن، ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا تھی، میری بیوی ایسے ضعیف ہو گئی تھی، بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ بی بی زہرا دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ دوستو تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو، دیوار کا سہارا لے کے چلتی۔ جب یہ دروازہ، چھوٹا سا دروازہ تھا لکڑی کا، یہ ظالمین لکڑیوں کو لے کر آئے، لا کے وہاں پہ لکڑیوں کو ایسا جمع کیا، بی بی زہرا کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کے بعد ایک چھوٹی سی سپیس تھی، اس کے پیچھے ایک دیوار تھی، دیوار اور پردے کا پروٹیکشن کے لیے، دیوار اور دروازے کے بیچ میں جو سپیس تھی اس میں بی بی زہرا آئی تھی۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، وہاں پہ بی بی آ گئی۔ یہ ظالم نے جب لکڑیوں کو رکھا اور رکھ کے کہا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا، تو رسول کی بیٹی نے کہا کہ اے شخص، اس گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی ایج کیا ہے؟ بی بی ام کلثوم تو بہت چھوٹی تھی، 2-2.5 سال کی، بی بی زینب 4-5 سال کی، مولا حسن مولا حسین 7-8 سال کے، اتنی چھوٹے۔ تو کہا میرے بچے اور میں رہتی ہوں، لیکن یہ ظالم نے صرف بولا نہیں بلکہ لکڑیوں کو روشن کر دیا، اور جب روشن کیا اور آگ بھڑکنے لگی، دوستو دروازے فاطمہ پہ آگ آ گئی، اور جب وہ آگ دروازہ جلنے لگا اور گرنے لگا، بیچ میں فاطمہ ہے، پیچھے دیوار ہے، یہ ظالم نے دھکا مارا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ ظالم نے دھکا مارا۔ اب جب دھکا مارا، صرف دھکا مارا نہیں، اس کے بعد اسی دروازے پہ اپنے پیروں کو رکھ کے آگے بڑھا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کے بڑے مصائب پڑھتا تھا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مولا حسن کے بڑے مصائب پڑھتا تھا۔ بس اسی پہ میں مجلس ختم کر، مولا حسن کے منہ سے سنو کیا مصیبت آئی۔ بڑے بیٹے ہیں، سبط اکبر ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھو، بی بی زہرا کی مجلس سے سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا باہر۔ جو فاطمہ کے غم میں روئے گا نا، اور روز محشر وہ آنکھیں روئیں گی نہیں۔ اب سنو، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ ایک مولا حسن کا ذاکر تھا، بڑے مصائب پڑھتا تھا، اس کے خواب میں میرا مولا حسن آگے کہا ذاکر تو میرے بڑی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن جو اصل مصیبت ہے تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں یہ بیان کرتا ہوں مولا کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اتنی مرتبہ زہر دیا گیا اور آپ پہ اتنے حملے ہوئے۔ امام نے کہا کہ بے شک، لیکن جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولا میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا شدید زہر دیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ پھر امام حسن نے کہا کہ نہیں ذاکر، تو اس ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے بولا مولا وہاں بھی ارشاد فرمائے۔ تو کہا بس میں مجلس ختم کر رہا۔ مولا نے کہا کہ ذاکر سن، جو سب سے بڑی مصیبت حسن کی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں کو میرے سامنے دروازہ گرایا گیا۔ مولا حسن کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا جب آنکھ سے دروازہ گرا، صرف دروازہ نہیں گرا، اس کے بعد کہتے مولا جو اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اس نے میری ماں کے اوپر تازیانہ پلٹ کیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا، وہاں سے نپٹ گیا اور کہا میری ماں کو مت مارو۔ مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا۔
परवरदिगार मेरी मजलूम बीवी का वस्त हमारी इस मजलिस को बीवी की बारगाह में कबूल कर। सब मिल के आमीन। परवरदिगार इन आवाजों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। खास बाखबर ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बने। जिन जिन लोगों ने ये मजालिस का इनेकाद में हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनकी सही को कबूल कर। आज शब जुमा है, महफिल मुस्तफ़ा के सारे मरहूमीन, ज़ैनबिया के, आरामबाग, रहमताबाद, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला, अल्लाह उनकी खबरों में मेरी मजलूम बीबी का वास्ता, उनकी खबरों में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दो। ये दुआ तुम नमाजों में ऐड करो, नमाजों में ऐड करो। जन्नतुल बकी के लिए लाजिम है दुआ करो। परवरदिगार सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे। हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। बेहक के बीमार है, करबला बीमार है, मदीना, जितने दुनिया में बीमार है, एक मासूम बच्चा बीमार है हैदराबाद, उसकी सर्जरी हुई, जहां जहां बीमार है अल्लाह उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह हम सबको हज उम्रा ज़ियारत नसीब। फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना। मौला की सलामती के सदक़े में सारे मौला हुसैन के चाहने वालों को सलामत रख। इस वायरस से सारे मौला के चाहने वालों को बचा ले इंशाअल्लाह। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। मैं कुछ नाम पढ़ रहा, प्लीज आप लोग इन पे फातिहा पढ़ दें। शब जुमा है, अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए आप नाम सुन लें, उसके बाद जाएं। अमीर अली यूसुफ अली मर्चेंट, महमूद जफर इब्ने यासीन, हसन अली फिदा हुसैन शरीफ, हसीना बिनते मोहम्मद, इब्राहिम इब्ने कासिम अली और अली मोहम्मद इब्ने कुर्बान अली, जुबैदा बिनते मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन मुखी, मरहूमीन्स ऑफ माटीवाला, वीरानी, मर्चेंट, पंजवानी एंड तहवर, हलानी, शरफ, मकानी एंड मुखी फैमिलीज, मर्चेंट रेक्सलो फैमिलीज के सारे मरहूमीन के लिए, अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए, इस कब्रिस्तान में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शब जुमा, सब के लिए सूरह फातिहा।